ایک اسلامی عصری تعلیمی ادارے سے مستقبل میں کن صفات کے حامل بچے معاشرے کا حصہ بننے چاہیے، یہ ایک سوال ہے. تو لیٹس سے ایک بچے کا پروفائل سوچتے ہیں کہ جیسے آپ کی پریزنٹیشن لاہور میں دیکھی تھی تو اس میں تھا کمال چائلڈ. یہاں پہ آٹھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ اس میں 8 کو 4 کر دیں، 8 کو 12 کر دیں. میں تو صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک بچہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس بچے کے اندر جب وہ ہمارے پاس سے جو بھی تعلیمی نظام ہم نے وضع کیا ہے یا وضع کرنے جا رہے ہیں، جب وہ اس سے گریجویٹ ہوگا اور اس کی عمر 18 سال ہوگی یا 16 سال ہوگی، تو اس کا جو پروفائل ہوگا، جو اس کا لرنر پروفائل ہوگا، وہ کیا ہوگا. تو اس میں ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ جسمانی طور پر مضبوط اور ایماندار ہو، اسٹرانگ ہو اور آنیسٹ ہو. اور دوسری ایک کوالٹی یہ ہو کہ وہ نالجبل ہو، یعنی انفارمڈ سے زیادہ وہ نالجبل پرسن ہو. ہمارے دور میں اس وقت جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر بہت سارے لوگ انفارمیشن بینک سے کنیکٹ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہم نالج بینک سے کنیکٹڈ ہیں، اور بہت زیادہ انفارمڈ ہو کر سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر بہت زیادہ نالج ہے. تو نالجبل، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نالج بینکس الگ سے بتائے ہیں کہ وہ 4 نالج بینکس ہیں، جس میں ایک نالج بینک جو ہے وہ پروفیٹک نالج بینک ہے، ایک اسکالسٹک نالج بینک ہے، ایک رولرز نالج بینک ہے، اور ایک پریچرز نالج بینک ہے. بہرحال چونکہ وقت کم ہے اس لیے بس صرف گو تھرو ہو رہا ہے، باقی انشاءاللہ. ایک کوالٹی اس کے اندر یہ ہو کہ وہ تھنکر بنے، اسپیکر بعد میں بنے، کمیونیکیٹر بعد میں بنے، پہلے وہ تھنکر بنے. اور یعنی صاحب فہم و فراست ہو، چیزوں کو دیکھ کر تدبر کرنے والا ہو، فکر کرنے والا ہو، اور اس کے بعد پھر وہ کمیونیکیٹر بنے. اور کمیونیکیٹر میں مبصر کم ہو، یعنی تبصرہ کرنے والا ذرا کم ہو، بلکہ مافذ ضمیر کا بہترین ترجمان ہو، وربلی بھی اور لکھ کر بھی. 5ویں چیز یہ کہ وہ کیئرنگ ہو، احساس کرنے والا ہو، وہ رسک ٹیکر ہو، ہر زمانے میں حق کے فروغ کے لیے خطرے کو مول لینے والا ہو. اچھا، رسک ٹیکنگ ظاہر ہے کہ اداروں کے اندر بزنس سینس میں تو پڑھائی جاتی ہے، لیکن صحیح چیز پر جمے رہنا اور کسی بھی ماحول کے اندر اپنی ویلیوز پر کمپرومائز نہ کرنا، ظاہر ہے کہ اس میں بھی بہت سارے رسک فیکٹرز انگیج ہوتے ہیں. تو کتنا رسک لے سکتا ہے ہمارا بچہ صحیح چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے. چلو کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، صحیح ہے. اچھا جی. ایک چیز یہ ہو کہ وہ ریفلیکٹیو ہو، سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے والا ہو، بیلنسڈ ہو، معتدل مزاج ہو، درمیانہ روی کے ساتھ چلنے والا ہو. اور بہت ساری چیزیں میں نے اب سے عرض کیا کہ اس بچے کا ہم ایک لرنر پروفائل سوچ سکتے ہیں. وہ کمال چائلڈ جو ہے اس کے اندر یہ 8 باتیں ہوں، یا 8 سے زیادہ ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 16 ہوں، جتنی بھی ہوں. لیکن جو بھی ہم اس بچے کا پروفائل سیٹ کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے. تو ہماری سوسائٹی میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. صرف 2 کیٹیگری میں بناتا ہوں. ایک کیٹیگری ہے جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ آرڈنری اسکولز ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں وہ ایکسٹرا آرڈنری اسکولز ہیں. آرڈنری اسکولز کیا کرتے ہیں؟ آرڈنری اسکولز ان کے پاس جو ان کا اویلیبل ٹائم ہے وہ ایڈمنسٹریشن پہ لگاتے ہیں اور ایکیڈمکس پہ لگاتے ہیں. یعنی وہ اپنا بہت سارا وقت انتظامی امور میں لگاتے ہیں اور بہت سارا وقت تعلیمی امور میں لگاتے ہیں. اس کے باوجود وہ آرڈنری اسکولز کی کیٹیگری میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایکسٹرا آرڈنری اسکولز وہ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا آرڈنری اسکولز وہ اپنا وقت انتظامی امور میں بھی لگاتے ہیں، تعلیمی امور میں بھی لگاتے ہیں، اور وہ کولیبوریشن میں لگاتے ہیں، اور وہ ٹیچرز ٹریننگ پہ لگاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر
یہ ٹرائنگل آپ نے قائم کر لیا, تو اس ٹرائنگل کو قائم کر کے اس ٹرائنگل میں آپ دیکھیں دو خوبیاں ہیں. پہلی خوبیاں یہ ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر جو اسکول کے پیراڈائم میں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تینوں یہاں پر موجود ہیں, یعنی اسکول بھی ہے, پیرنٹس بھی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی ہیں. دوسری خوبی اس ٹرائنگل کے اندر یہ ہے کہ یہ ویل کنیکٹڈ ٹرائنگل ہے. جب بھی یہ ٹرائنگل تعلیمی اداروں کے اندر ایکیڈمکس میں, ایڈمنسٹریشن میں, کولیبوریشن میں اور ٹریننگ کے اندر یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز جب ویل کنیکٹڈ ہوں گے تو ان کی ویل کنیکشن سے جو امپیکٹ آئے گا وہ آئے گا سکسیس کا. لیکن وہ جو ہم نے یعنی یہاں پر یہ جو ہم نے بچہ سوچا ہے, اس کا جو یہ پروفائل سوچا ہے, اس پروفائل پر کیا ہم 3 اسٹیک ہولڈرز اگر اپنا کام کریں تو کیا کام پورا ہو جائے گا؟ کیا ہمارے ان تینوں کے اس ٹرائنگل کے کمپلیٹ ہونے سے کیا یہ کام پورا ہو جائے گا؟ تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو پروفائل ہم نے بچے کا سیٹ کیا ہے اس میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس بچے کے. پیرنٹس یا سرپرست یہ ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرس یعنی دادا دادی, نانا نانی, چچا چچی, پھپھا پھپھی, یہ سارے اس بچے کے سیکنڈ لیئر پہ آ رہے ہیں اسٹیک ہولڈرز. جی 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 کوئی سوال ہے وہاں؟ نہیں. اچھا جی. تیسری لیئر پہ آ رہے ہیں ایکیڈمک ایکسپرٹس یا آتھرز. چوتھے پہ آ رہے ہیں سبلنگز اور کزنس, یوتھ آرگنائزیشنز, کمیونٹی لیڈرز, گورنمنٹ, سول سوسائٹی, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, بزنس سپلائرز, پروفیشنلز ان کانٹیکٹ ود چلڈرن. یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس بچے کے, اور ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس بچے کے پروفائل کے کمپلیٹ ہونے میں اپنا اپنا کام کرنا پڑے گا. تب کہیں جا کے وہ بچہ جو ہم نے سوچا ہے وہ ان صفات کا حامل بن پائے گا یعنی ایک عرصے کے بعد. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروفائل کو اچیو کرنے کے لیے یہ کام اسکولنگ آورز میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 168 گھنٹے پر ویک دیے ہیں ٹو اچیو ڈیزائرڈ آؤٹ کمس. اور اسکول میں جو بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ یا تو 25 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے پر ویک یا 30 گھنٹے کے لیے آ رہا ہے پر ویک. باقی جو 140 گھنٹے یا 135 گھنٹے پر ویک باقی ہیں اس کے اندر وہ بچہ جہاں بھی ہے, اگر وہ والدین کے پاس ہے یا دادا دادی نانا نانی کے پاس ہے یا دیگر ایکیڈمک ایکسپرٹس کے پاس ہے یا اپنے سبلنگس کے ساتھ ہے یا کزنس کے ساتھ ہے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا کسی کمیونٹی لیڈرز میں امام کے ساتھ ہے, مولانا کے ساتھ ہے, کسی پولیٹیشین کے ساتھ ہے, گورنمنٹ میں کسی یعنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سول سوسائٹی میں کہیں پر ہے, کہیں پر بھی وہ بچہ اگر جڑا ہوا ہے تو ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو وہ کام کرنا پڑے گا. یہ تو ہو گیا ایک کام. دوسرا کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اسٹیک ہولڈرز کام کیا کریں گے؟ تو ایک چیز ہمیں چاہیے, جیسے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے ڈائٹ پلان کی ضرورت ہے, ایسے ہی اس کے انٹلیکچوئل کوگنیشنل آئیڈیولوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں اس کی انٹلیکچوئل ڈائٹ پلان کی ضرورت ہے. اور انٹلیکچوئل ڈائٹ پلان کہاں سے لیں گے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ نے بچے کا پروفائل سوچا ہے, جو کمائل چائلڈ ہے آپ کا, وہ کمال چائلڈ سوری آپ کی آواز کچھ جی نہیں ابھی تو کلیئر نہیں ہو سکتی. کنٹینیو کروں؟ جی پلیز. اچھا جی. وہ جو کمال چائلڈ ہم نے سوچا ہے, جو بھی اس بچے کا لرنر پروفائل ہے, وہ لرنر پروفائل ڈیفینیٹلی نصاب کے ذریعے سے ہی اس میں بہت بڑا اسٹیک جو ہے وہ نصاب کا بہت بڑا کام. نصاب کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, ڈیفینیشنز ہیں, تعریفات ہیں. جو تعریف میں اپنی پریزنٹیشنز میں یا جہاں موقع ملتا ہے وہاں پہ یہ ڈیفینیشن استعمال کرتا ہوں کہ وی کین ڈیفائن کریکولم ایز این ایجوکیشنل فلاسفی
for achieving desired educational outcomes through an organized presentation of a scope and sequence with learning activities description including क्या लेने जाना जी सॉरी जी कोई बात है मैं पता नहीं दरमियान में कहीं से कुछ शोर आ जाता है लेकिन वो क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असल मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कि शायद कोई बात है तो इसलिए चलें जी अच्छा इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अतीक साहब उसमें अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर ले कि इंशाल्लाह जो हमारा QA सेशन है वो अगर बाद में कर ले जी ताकि वो जी हर एक चीज वैसे तो टाइम तो बहुत थोड़ा सा है जी टाइम थोड़ा सा है फिर हम आपको लिख कर भिजवा देंगे ऐसे ही वो जी तो जी बाद में जी मीटिंग के बाद भिजवा जी 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 जज़ाकल्लाह। मैं जवाब देने के लिए वैसे लाहौर भी आ सकता हूँ तो भारत अभी तो फिल वक्त यहाँ इससे गुजरते हैं भारत तो इसमें मैंने दो करिकुलम एजुकेशनल फिलॉसफी डिजायर्ड एजुकेशनल आउटकम स्कोप एंड सीक्वेंस इन चीजों को हाईलाइट किया उसकी वजह ये है कि चलें दुनिया की एक तकसीम जो हमें बताई जाती है वो तो ये बताई जाती है कि एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है लेकिन इस तकसीम को छोड़ें हम दूसरी तकसीम करते हैं वो तकसीम करते हैं बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की तो अगर हम इस तकसीम को करें तो क्या एक इस्लामिक स्कूल में इस इस्लामिक स्कूल के क़याम में क्या इस्लामिक स्कूल की वजूहात में ये तकसीम होनी चाहिए बाकी रहनी चाहिए तो इसका जवाब होगा डेफिनेटली यस और क्या हम इस तकसीम में ये जो लाइन है बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की क्या हम इसको मजीद गहरी करना चाहेंगे इसको कम से कम मजबूत रखना चाहेंगे या यानी इसको कहीं हम छोड़ देंगे कि ये मुजमहिल होती है तो हो जाए देख लिया जाएगा हो जाएगा देख लेंगे कोई बात नहीं 21st सेंचुरी है वक्त का तकाजा है जिद्दत ज़रूरी है या इस तरह की बहुत सारे इस्तिलाहात इस्तेमाल करके क्या हम इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं किसी भी लेवल पर तो डेफिनेटली एक इस्लामिक स्कूल को जवाब देना चाहिए कि नहीं कर सकते अगर नहीं कर सकते तो एक्चुअली सवाल ये पैदा होता है कि ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की ये जो लाइन है ये जो तकसीम है ये तकसीम जियोलॉजिकल तकसीम है या आइडियोलॉजिकल तकसीम है तो ठीक है तस्वीर में तो मैंने इसको दिखाया है कि ये जियोलॉजिकल तकसीम है दुनिया को मैंने तकसीम किया लेकिन एक्चुअली ये जो तकसीम है ये आइडियोलॉजिकल तकसीम है अगर ये आइडियोलॉजिकल तकसीम है तो तकसीम बन कैसे रही है ये बन रही है बिलीवर्स की एजुकेशनल फिलॉसफी वर्सेस नॉन बिलीवर्स की एजुकेशनल फिलॉसफी बिलीवर्स के डिजायर्ड एजुकेशनल आउटकम्स वर्सेस नॉन बिलीवर्स के डिजायर्ड एजुकेशनल आउटकम्स बिलीवर्स का स्कोप एंड सीक्वेंस और वर्सेस नॉन बिलीवर्स का स्कोप एंड सीक्वेंस तो आप भी जब ज़ाहिर आप लोगों ने जो तहकीकात की होंगी उसके भी कुछ रिजल्ट्स होंगे तालीम के मैदान में ये कहा जाता है कि एजुकेशन उनसर नहीं है बल्कि मुरक्कब है एजुकेशन जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है बल्कि कंपोजिशन है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं बुनियादी तौर पर पहला जो है वो रिलीजन है दूसरा फिलॉसफी है तीसरा साइकोलॉजी है चौथा सोशियोलॉजी है यानी पहला मजहब है दूसरा फलसफियात है तीसरा नफ्सियात है और चौथा इमरानियात है अगर इन चारों को अलग अलग हम यानी नोट डाउन करें तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज जो फर्क नजर आएगी वो ये नजर आएगी नॉन बिलीवर्स की तरफ से का यानी उनकी जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है ये एजुकेशनल फिलॉसफी है या पूरी जो तालीम का जो खुलासा है वो खुलासा 2 जुमलों में कोई भी समझा सकता है समझ सकता है वो है इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस वर्ल्ड तो क्या एज एन इस्लामिक स्कूल और एज अ बिलीवर क्या हम अपने बच्चों को इस रास्ते पे डाल सकते हैं कि वो भी अपनी पूरी मताए हयात इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस वर्ल्ड इस फलसफे पर लगा दें तो डेफिनेटली यानी इसका जवाब आएगा नहीं
یہ ایک چھوٹی سی شماریات ہے, پاکستان بیورو statistics.gov.pk, یہ شماریات کی ویب سائٹ ہے, پاکستان کی آفیشیل, یہاں پہ سارے نمبرز ہوتے ہیں, اوتھینٹک ہوتے ہیں, پبلش ہوتے ہیں. تو یہاں سے میں نے یہ نمبرز لیے ہیں. پاکستان میں پری اسکولز اس وقت 1081 ہیں, پرائمری اسکولز 1,22,349 ہیں, سیکنڈری اسکول 22,995 ہیں, اور برٹش سسٹم جہاں پر عید الفطر عید الاضحیٰ بھی نہیں ہوتی, یہ 281 ہیں. تو ان نمبرز کو کیوں دکھایا؟ ان تمام اداروں کے اندر جو اس وقت کا ایگزسٹنگ فریم ورک ہے وہ ہے سبجیکٹ سے شروع ہوتا ہے کہ جی سائنس پڑھائی جائے گی, میتھس, انگلش, سوشل اسٹڈیز, کیا سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے ان بچوں کو, ان کے ٹاپکس, پھر ان کے لرننگ آؤٹ کمس, پھر ان کی پلاننگ, پھر ان کی ٹیچنگ میتھڈالوجی, پھر ان کا اسسمنٹ, اور پھر ان کا ایویلویشن. اسی کریکولم فریم ورک پر پورا اسکول چل رہا ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بالکل سبجیکٹ سے بات شروع ہوتی ہے تو ٹریڈیشن کو فالو کیا جاتا ہے, وہاں فلٹرز رہ جاتے ہیں, وہاں بہت ساری چیزیں جو کہ ہونی چاہیے تھی کانٹینٹ کو لینے کے لیے, کریکولم کو اڈاپٹ کرنے کے لیے, وہاں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. یہاں میں نے صرف ایک ریڈنگ اسٹرکچر کی تصویر ڈالی ہے جو کہ آکسفورڈ ریڈنگ ٹری کے نام سے تقریباً ہر اچھے بڑے معیاری تعلیمی ادارے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. اور اس کے بغیر تصور یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا تعلیمی معیاری ادارہ ان تعلیمی مواد سے بچوں کو گزارے بغیر اچھی تعلیمی مواد بچوں تک نہیں پہنچا سکتا. اس قسم کے تصورات ہیں اس میں. تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کتاب کا جو کانٹینٹ ہے وہ ایکچولی 90% اس میں تصویر ہے اور 10% اس کے اندر ٹیکسٹ ہے. تو جب آپ تصویر کو دیکھیں گے تو تصویر کے اندر ظاہر ہے کہ پکچر ہیز 1000 ورڈ. تو جو تصویر ہے وہ ایکچولی جو پورٹرے کر رہی ہے وہ یہ کر رہی ہے کہ آپ کی سوسائٹی بچے کو پہلی درجگاہ میں, یہ پری نرسری اور پری اسکول کی یعنی ریڈنگ سیریز ہے, تو بچے کو بطور تعلیمی مواد جو پہلی چیز دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ اس کو ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے ویسٹرنائزیشن کی طرف ڈالا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے میں زیادہ بول رہا ہوں, لیکن بہرحال جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. سائنس کے عنوان پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ سائنس کے اندر سائنس کی جتنی سیریز ہے گریڈ 1 سے لے کر اور پی ایچ ڈی لیول تک کی, ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں, میں جسٹ لیپ ٹاپ سے بات کر رہا ہوں, یہ جسٹ لیپ ٹاپ سے میں کنیکٹڈ ہوں, یہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے. ایچ پی اس لیپ ٹاپ کا نام نہیں ہے بلکہ اس لیپ ٹاپ کا نام ہے پرو بک 6560B, اور ایچ پی اس کا بنانے والا ہے. اور میرے ہاتھ میں جو ماؤس ہے, اس ماؤس کا یہ آپٹیکل ماؤس ہے, اور اس ماؤس کا نام ہے جو بنانے والا ہے وہ ہے A4Tech. اور جو کیمرہ مائک میں استعمال کر رہا ہوں یہ مائک USB مائک ہے, اور اس کے بنانے والا ہے Logitech. تو دنیا میں ہر چیز کی قیمت اس وقت لگتی ہے بنی ہوئی چیز کی جب وہ چیز اپنے بنانے والے کے نام کے ساتھ دی جاتی ہے. سائنس کے اندر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پری نرسری سے لے کر یا پری اسکول یا گریڈ 1 سے لے کر اور آگے تک کی جو سائنس ہے اس کے اندر کریشن تو ہے لیکن کریٹر مسنگ ہے. اچھا, جب کریٹر مسنگ ہے تو آگے جا کے ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ جس کا پری اسکول کے اندر یا پرائمری کے اندر نام تھا عبداللہ اور اس نے مذہب لکھوایا تھا اسلام, جب یہ اس سائنس سے گزرا اور یونیورسٹی لیول تک پہنچا تو یہ کہتا ہے مائی نیم از عبداللہ بٹ آئی ایم ناٹ اے مسلم, آئی ایم این ایتھیسٹ. اور وہ پری پرائمری میں کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ, اور جب یونیورسٹی لیول تک پہنچا تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ بھول گیا. اور اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ آفاق میں گم ہو گئے. وہ آفاق, ان کی کیا مثال ہے کہ وہ آفاق میں گم ہو گئے. یہ جو لوگ آفاق میں گم ہو گئے وہ ظاہر ہے کہ ایسے نصاب سے گزرے ہیں جس پہ ظاہر ہے جس کی کوئی منزل تھی نہیں اور ان کو گم ہونا تھا. یہ میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی چیز غلط پورٹرے ہو رہی ہو, لیکن یہ بچوں کو شروع سے سپر ہیروز کے نام پہ وہ ان لوگوں کا تعارف کیا جاتا ہے جن کے اندر انسانوں والی صفات نہیں ہیں بلکہ ان کے اندر جو صفات ہیں وہ جانوروں والی ہیں. ایک آدمی ہے, ایک سپر ہیرو ہے, اس کا نام ہے اسپائڈر مین, وہ آدمی جس کے اندر مکڑی کی صفات ہیں. ایک ہے چمگادڑ کی صفات والا, ایک ہے چیتے کی صفات والا. تو
تو اب آپ دیکھیں علماء کرام اس کے اندر یعنی مجھے سن کے برداشت کر رہے ہیں، وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اب اس قسم کے مواد پر اگر نصاب صرف اڈاپٹ کر لیا جائے اور مزید کام نہ کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک اسکول کے نصاب سازی کے لیے فریم ورک میں مزید کن چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ تو وہ ایم آف ایجوکیشن ہے، سبجیکٹ سے پہلے ایم آف ایجوکیشن آنا چاہیے، اور ایم آف ایجوکیشن سے پہلے ایم آف لائف آنا چاہیے، اور ایم آف لائف سے پہلے پرپز آف کریشن آنا چاہیے۔ اس پہ بہت واضح بات ہونی چاہیے۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ ایک بہترین تعلیمی معیار کو قائم کرنے کے لیے اگر ہم نے اوپر یعنی پہلے ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی کولیبوریشن پہ کام کر لیا، دوسرے نمبر پہ ہم نے نصاب پہ بھی کام کر لیا، تو بھی ہمیں یہاں پر آ کر ایک اور بڑا کام کرنا یہ پڑے گا کہ ہمیں ٹیچنگ اینڈ لرننگ سائیکل کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا اپنے ادارے کے اندر، جس میں پلاننگ ہے، امپلیمنٹیشن ہے، ایویلویشن ہے، اڈاپٹیشن ہے۔ پلاننگ کے اندر سب سے پہلے کی اسٹیجز سمجھنے ہوں گے، اس کے بعد سبجیکٹ اینڈ کانٹینٹ میں اویلیبل کانٹینٹ کو لینا ہوگا، پھر اس کو فلٹر کرنا ہوگا اور اس کو اپنے ویژن سے الائن کرنا ہوگا۔ گویا کانٹینٹ ایسا ہونا چاہیے جس سے بچوں کی آئیڈیولوجیکل گروتھ، انٹلیکچوئل گروتھ اور ان کے عقائد اور ان کے نظریات وہ ڈیولپ ہوں جو ہم بچے کو یعنی جو بچہ ہم چاہتے ہیں مستقبل میں۔ اور اس کے بعد پھر ان کی ایئرلی اور کوارٹرلی اور منتھلی اور ویکلی اور ڈیلی پلاننگ ہونی چاہیے۔ امپلیمنٹیشن میں پہلی چیز ٹیچر کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پڑھائے گی کیسے، پہلی چیز ٹیچر کے سامنے یہ ہونی چاہیے کہ بچہ سیکھتا کیسے، ہاؤ چلڈرن لرن۔ یہ پہلی امپلیمنٹیشن پروسیس میں یہ پہلے معلوم ہونا چاہیے ہاؤ چلڈرن لرن رادر دین کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا ہے۔ تو they learn best when they listen, they learn best when they read, they learn best when they observe, they learn best when they practice, when they do, when they teach۔ اور ٹیچنگ میتھڈالوجی میں لیکچر کے بجائے جتنا ڈسکشن میتھڈ لے کر آئیں گے، ڈسکشن کے ذریعے سے بچے کو، پوسٹر پریزنٹیشن کے ذریعے سے، سیمینارز کے ذریعے سے، ٹیم ورک کے ذریعے سے، ایکٹیویٹی بیس کے ذریعے سے، اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے، فیلڈ ٹرپ کے ذریعے سے بچے کو یعنی انکلکیٹ کیا جا سکتا ہے وہ سارا کنٹینٹ جو ہم نے فلٹر بھی کر لیا اور اپنے ویژن سے الائن بھی کر لیا۔ ٹیچر ایز ریسرچر کے لیے ایک مدرس کو محقق بھی ہونا چاہیے، اور اگر مدرس کی کیپیبلٹی اور پروفائل اور اس کا جو کیا کہیے کہ اگر اس کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ ریسرچر بنے، تو اگر وہ محقق نہیں بن سکتا تو پھر کسی محقق کا مقلد ضرور بنے۔ اگر ہمارے پاس ایسے ٹیچرز ہیں یا تو ریسرچر ہوں یا محقق ہوں یا مقلد ہوں، اگر یہ دونوں پروفائل کے ٹیچرز ہم بچوں کے سامنے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم بچوں کو وہاں پہنچا سکیں گے جہاں ہم ان کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایویلویشن کے لیے پیرنٹس اور ٹیچر سب مل کر بچے کی ایویلویشن کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایویلویشن پروسیس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے ٹیچرز کا ایویلویشن ہوتا، اور ٹیچر کا ایویلویشن پہلے پروفیشنل کنڈکٹ کا ہوتا، اس کے بعد پھر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ہوتا، اس کے بعد ٹیچرز انٹریکشن کا ہوتا، اور پھر اس کی اسلامک ویلیو کا ہوتا، اور پھر پیرنٹس کی انگیجمنٹ کا ایویلویشن ہوتا، ان کا پیرنٹنگ اسٹائل دیکھا جاتا، ان کی کنسرن اور انکنسرن اوور کنسرن کو چیک کیا جاتا، اور ان کی کوآرڈینیشن دیکھی جاتی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کہ وہ کیسی ہے۔ اس کے بعد بچے کی ایویلویشن ہوتی، اور بچے کی ایویلویشن میں سبجیکٹ کمپیٹنسی کو دیکھنے کے بجائے سب سے پہلے اس کی بیہیویئر کی ایویلویشن ہوتا، پھر اس کی لسننگ ایبلٹیز کی ایویلویشن ہونی چاہیے، اور رسپانسبلٹیز کو ایویلویشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں سبجیکٹ ایکسپرٹیز کی ایویلویشن ہونی چاہیے۔ بہرحال میں نے چونکہ اس پہ بہت تفصیل سے اور ڈیٹیل سے ایک ایک پوائنٹ پہ بہت زیادہ باتیں ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ مخاطب باشعور لوگ اور بہت بڑے پروفائل کے لوگ ہیں، اس لیے اس پہ اکتفا کیا۔ بسم اللہ۔ میری بات، میں نے جو بات پیش کرنی تھی، عرض کرنی تھی کہ یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جس پہ آپ نے پہلے ہی سے کام کیا ہوا ہے، اس پہ ہی اسی کو اگر ایک ایک رخ پر اگر کام ہو جیسے جیسے اس کا کام ہونا چاہیے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بہت اچھا آئے گا۔ جی
सवालात कर सकते हैं अगर कोई बात. जी कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी. अतीक भाई, उम्मीद है खैरियत से होंगे. जी जी. अच्छा जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे. आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और बड़ी मुफीद बातें शेयर की हैं सबसे. तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन हस्ब ज़रूरत इस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. ठीक है, फिर दुआ पढ़ ले इंशाअल्लाह. हज़रत जी जी सही है जी, माशा. इंशाअल्लाह. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता. जज़ाकल्लाह खैर.